ویلکم بیک ناظرین۔ اچھا اشرفی صاحب، بات ہو رہی تھی کہ انٹرنیشنل ایجنڈا کیا ہے، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو جس طرح آپ نے بات کی کہ رات کو اگر نیند نہیں آتی تو وہ آئی ایس آئی پہ الزام لگا دیں، کسی اور چیز پہ لگا دیں، لیکن نظر یوں آ رہا ہے کہ جیسے پاکستان آرمی اور آئی ایس آئی کے خلاف جو چارج شیٹ پیش کی جاتی ہے، جو میڈیا کی طرف سے بعض اوقات ایسے لوگوں کی طرف سے باتیں آتی ہیں، یہ بھی انٹرنیشنل ایجنڈے کا حصہ ہے؟ دیکھیں جی، جب تک آپ کے یہ دو ادارے، باقی ادارے تو انہوں نے تباہ کروا دیے نا آپ کے۔ آج اگر خدا نخواستہ جنگ ہو جائے تو آپ کے پاس ریلوے نہیں ہے، صحیح۔ آپ کے پاس پی آئی اے نہیں ہے، نہ آپ زمینی راستے سے کوئی چیز پہنچا سکتے ہیں، نہ آپ فضائی راستے سے کوئی چیز پہنچا سکتے ہیں۔ آپ کے اداروں کو انہوں نے تباہ کر دیا۔ سٹیل مل آپ کی ختم ہو گئی، پی آئی اے آپ کی ختم ہو گئی، گیس آپ کی ختم ہو گئی، بجلی آپ کی ختم ہو گئی، ریلوے آپ کی۔ لوگ جا کے صومالیہ میں اور سوڈان میں پاکستانی جا کے انڈسٹری لگا رہے ہیں، بنگلہ دیش کے اندر بنگلہ دیش میں تو بے انتہا آپ کی ساری جو تھی کاٹن کا جو معاملہ تھا، لیکن کیوبا اور سوڈان جیسے ملکوں میں جا کے پاکستانی لگا رہے ہیں۔ تو یہ ایک عالمی ایجنڈا ہے جس کے تحت آپ مجھے بتائیے کہ آپ آئی ایس آئی اور فوج کو جو گالیاں دینے والے ہیں یا تبصرے کرنے والے ہیں، مجھے آپ بتائیے کہ ان کا پاکستان سے کیا لنک ہے؟ ان کے بچے باہر پڑھتے ہیں۔ یہ این جی او میڈ جو لوگ ہیں جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، یہ باہر سے سپانسرڈ موو لے کے آتے ہیں، اور ان کا شاید خیال یہ ہے کہ جب تک پاکستان کی آرمی کو نقصان نہیں پہنچایا جاتا اس وقت تک پاکستان کو یہ بڑی دیر سے جی ایک باقاعدہ ایجنڈا ہے، اس پر کام ہو رہا ہے، اس میں تھوڑا کامیاب ہوئے۔ وہ پہلے انہوں نے کوشش کی کہ پاکستان کی مذہبی قوتوں اور آرمی کو لڑایا جائے، ٹھیک۔ اس کے بعد اب ان کا خیال ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر جو ہے وہ نفرت پیدا کر دی جائے آرمی کی۔ یہ ان کی خام خیالی ہے، آرمی کو ڈیفیم کیا جائے، یہ ان کی خام خیالی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ابھی نیٹو سپلائی بند کی آپ نے، ہر شخص آرمی کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ ایک سلالہ پر حملہ ہوا، آپ جائیے عام شہری سے پوچھئے، وہ کہتا ہے میں اپنے فوجی کے ساتھ مرنے کو تیار ہوں، ایسی تیسی ان کی۔ اچھا، اس میں جو امریکہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، یہ پولیٹیکل سیٹ اپ کھڑا ہوا ہے یا عسکری لیڈرشپ کھڑی ہوئی ہے؟ ہاں، پولیٹیکل سیٹ اپ کا تو حال یہ ہے کہ 2 مئی کو جو پاکستانی نہیں، میں سمجھتا ہوں اس دن عالم اسلام کی تذلیل ہوئی۔ 2 مئی کے واقعے کے بعد آپ کے پریزیڈنٹ صاحب آرٹیکل لکھ کے خوشیاں مناتے ہیں، آپ کا پرائم منسٹر اسے گریٹ وکٹری کہتا ہے، تو میں اس کے بعد آپ خود اندازہ لگا لیں کہ امریکہ کے سامنے یہ کھڑے ہوئے ہیں یا امریکہ کے سامنے آرمی کھڑی ہوئی ہے۔ یہ آرمی کے پریشر میں، پاکستان کی عوام کے پریشر میں اور مجبور ہو کر، اور یہ جو آج جو کچھ یہ آرمی کے پرائم منسٹر صاحب بول رہے ہیں، اب تو نرگس سیٹھی کا لیٹر جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے، اور پتہ چل گیا ہے کہ امریکنز کو، ریمنڈ ڈیوس کو ویزے دینے کے جو حکم تھے وہ کس نے الاؤ کیا تھا۔ اصل تکلیف پرائم منسٹر کو وہ ہے کہ اب وہ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اصل احکامات کس نے دیے تھے۔ حسین حقانی نے جو ویزے جاری کیے، سینکڑوں کی تعداد میں ریمنڈ ڈیوس پاکستان آئے، یہاں آ کے انہوں نے قتل و غارت گری کی، ایبٹ آباد میں انہوں نے گھاس لگا کر بیٹھے رہے، وہ ویزے جاری کرنے کا حکم پرائم منسٹر نے کیا ہے، اور نرگس سیٹھی کا لیٹر ہے کہ جی برائے تمام چیزوں میں ویزے جاری کیے جائے۔ میں آپ کے پروگرام کے ذریعے یہ بات بتا دوں کہ اب بھی آرمی کے ساتھ وہی لڑائی ہے۔ پاکستان کے حساس اداروں نے، اور وہ 100 سے کچھ تعداد میں ویزوں کو روک رکھا ہے۔ اچھا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو بیرونی ایجنڈا ہے ہمارے کچھ اپنے نادانی میں اس میں استعمال ہو رہے ہیں؟ نہیں، نادانی ہے یا دانستہ ہے یا نادانستہ ہے، دانی ہے لیکن استعمال ہو رہے ہیں۔ لیکن یہ بیرونی ایجنڈے کی تکمیل ہے کہ پاکستان کے اداروں کو کمزور کرو، پاکستان کی فوج کے خلاف بکواس کرو۔ یہ وہ یو ایس ایڈ کے اشتہارات ہیں جو دے کر، جو لاجسٹک سپورٹ کے نام کے اوپر امدادیں دے کر پاکستان کے میڈیا کو، پاکستان کے دانشوروں کو، پاکستان کے اندر یہ جو این جی اوز ٹائپ مشن ہے، ان کے ذریعے یہاں پر یہ کام کروایا جا رہا ہے۔ اشرفی صاحب، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ امریکہ نے یہ بڑا خوبصورت ڈیزائن کیا ہے کہ ہمارا سر اور ہمارے جوتے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو ملکی سلامتی کے ادارے ہیں، جو پاکستان کی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں، جس میں آئی ایس آئی ہے، باقی ایجنسیز ہیں، فوج ہے، سوال یہ ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو ملک کی سلامتی کی جنگ لڑ رہے ہیں تو ملک کھڑا ہے۔ اتنی بڑی جنگ جو آپ پر امریکہ سوال یہ ہے کہ آج پرائم منسٹر کا اجازت نامہ جو امریکیوں کو جاری کیا گیا تھا ویزوں کے حوالے سے، وہ 4 سال پہلے سامنے کیوں نہیں؟ وہ اعتراض پہلے بھی کرتے رہے،
جنرل پاشا کے ساتھ اور آئی ایس آئی کے ساتھ ان کا یہی اختلاف ہمیشہ رہا. حسین حقانی پر یہ اعتراض وہ ہمیشہ کرتے رہے کہ یہ کیا کر رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, اور آپ وقتاً فوقتاً اس پر تحفظات دیکھتے بھی رہے. جیسے کیری لوگر بل اور دوسری چیزوں پر آرمی مجبوراً بولی کہ یہ چیزیں قبول نہیں ہے ہمیں. کیری لوگر میں تو انتہا ہو گئی, پاکستان کی آرمی کے خلاف ایک پوری چارج شیٹ پیش کر دی گئی. اس کے بعد میمو گیٹ آیا, میمو گیٹ میں بھی آپ دیکھیں کہ حالات جب جس ملک کے اندر یہ ہو جائیں کہ آپ اپنی فورسز کے خلاف آپ دوسرے ممالک سے, اور وہ بھی امریکہ جیسے ملک سے آپ مدد مانگیں, تو پھر بھی کس چیز کا انتظار ہو رہا ہے؟ تفتیش ہونے دے. آپ میمو گیٹ کی تفتیش کیوں نہیں ہونے دیتے؟ وزیر داخلہ صاحب کیوں دھمکیاں لگا رہے ہیں جی؟ وزیر داخلہ صاحب کو آج یاد آیا کہ بے نظیر بھٹو کی پچھلی حکومت کے خاتمے میں کون کون سے کردار تھے. یہ آج 4 سال میں انہیں کیوں نہیں یاد آیا؟ اس لیے کہ یہ چاہتے ہیں کہ منصور اجاز جو ہے وہ نہ آئے. اور ابھی حقانی صاحب نے جو نیا ڈرامہ رچا دیا ہے کہ نہیں میرے تو موبائل ہی نہیں ہے, وہ تو اور آج میں سن رہا تھا کہ ان کے وکیل صاحب کہہ رہے ہیں یا کوئی اور کسی چینل پر کہ جناب وہ تو کہتے ہیں میں بھول گیا اس کے پن کوڈ کیا دے, اور پھر کل وہ کہے کہ وہ وہاں سے ملے نہیں. تو اگر یہ صاف شفاف ہے حضرت صاحب, تو یہ حضرت صاحب جو ہے یہ سامنے آئے اور آگے کہے, پیش کرے اپنے موبائل بھی اور ان کے پن کوڈ بھی, اور لکھے لیٹر بلیک بیری کمپنی کو کہ جناب کی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ دیں. ایک طرف اس میں دیکھیں, اگر اس طرح جو ملکی سلامتی کے ادارے ہیں جو انویسٹیگیٹ اس کو کروانا چاہ رہے ہیں, جنہوں نے رپورٹ دی, جو منصور اجاز کو ملے, جو پاکستان کی سلامتی کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں, آپ بھی کہہ رہے ہیں, میں بھی کہہ رہا ہوں, میں بھی اس بات پہ کنونس ہوں, لیکن سوال یہ ہے کہ ایک عام آدمی بیچارہ جس کا چھوٹا سا جرم ہوتا ہے اس کو پکڑتے ہیں اور سیل میں ڈال دیتے ہیں, تو حقانی صاحب کے اتنے نخرے کیوں؟ یہ کیا تماشا کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں گزارش یہ ہے, کوئی نخرے نہیں. یہ قوم حسین حقانی جیسے کرداروں کو میں آج آپ کو گزارش کروں, قوم اب بڑی اویئر ہو گئی ہے, میڈیا بڑا آزاد ہو گیا ہے, سارا میڈیا یو ایس ایڈ کا غلام نہیں بن سکتا. یہ میں بڑے غیرت مند لوگ یہاں موجود ہیں. میں آج آپ کو ایک بات بتا دوں کہ کمیشن کی رپورٹ آنے پر اگر کسی نے حسین حقانی جیسے کرداروں کو بچانے کی کوشش کی, قوم سڑکوں پر ہوگی اور ان کو اٹھا کے جو ہے سمندر میں پھینک دے گی. قوم نکل رہی ہے. عمران خان دیکھیں, لوگ نکلے عمران خان کی تبدیلی کے نام پر. بالکل نکلے. دفاع پاکستان کونسل ہماری امیدوں سے زیادہ مینار پاکستان پر لوگ آئے. اچھا, دفاعی کونسل کی آپ نے بات کر دی. یہ دفاعی کونسل کا جو جلسہ ہوا 2-3 جگہ پہ بڑا کامیاب جلسہ, اور مینار پاکستان کا تو بڑا جلسہ تھا, اس کا مقصد تھا کیا؟ اس کا ایک مقصد ہے, وہ ہے پاکستان کی سلامتی, پاکستان کا دفاع. پاکستان, ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی پاکستان کی طرف بری نظر سے نہ دیکھے, اور یہاں جو غلطیاں ماضی میں ہو گئی 10-12 سالوں میں, اب امریکی تسلط سے نکلا جائے, امریکہ کو بائے بائے کیا جائے, اسے کہا جائے کہ تم اپنے گھر خوش, ہم اپنے گھر خوش, اور پاکستان آزادانہ طور پر پاکستان کی حکومت, پاکستان کی فوج, پاکستان کی بیوروکریسی آزادانہ طور پر اپنی پالیسی طے کرے امریکی تسلط سے باہر نکل کر. اچھا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خارجہ پالیسی کو ریویو کیا جائے اور امریکہ کی دوستی کا جو نتیجہ نکلا اس سے توبہ کی جائے. بالکل بالکل. اچھا, اس کا نتیجہ تو بڑا خوفناک نکلا کہ ایک ایسی جنگ ہم نے لڑی جس میں قوم آپ کے ساتھ نہیں تھی, فورسز کے ساتھ نہیں تھی, لیکن اس کے باوجود 35-40 ہزار لوگ شہید کیے, اور امریکہ پھر ہم پہ شک کر رہا ہے. نہیں, یہ لوگ شہید کرنے والے جو ہمارے لوگ تھے یہ کون تھے؟ پاکستانی. یہ جو ہمارے پاکستانی شہید ہوئے, ان کو شہید کرنے والے کون؟ 15 کیمپ کھلے ہوئے ہیں انڈیا نے افغانستان کے اندر, جہاں خودکش بمبار تیار کیے جا رہے ہیں. ہمارے پاس شواہد ہے کہ ہندوستان آپ کے بلوچستان میں کس طرح مداخلت کر رہا ہے. آپ کے پاس شواہد ہے کہ ایک اور ملک جو ہے وہ کس انداز سے آپ کے جو فاٹا کے علاقے وہاں شیعہ سنی مسئلہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ہمارے پاس اس بات کے شواہد ہے کہ یورو اور ڈالر فاٹا میں تقسیم ہو رہے ہیں, اور پاکستان کے خلاف ان لوگوں کو جو کہ تھوڑا بہت ہم سے ناراض تھے
یا انتقامت وہ پاکستان سمجھتے تھے کہ ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہے، ان کو استعمال کون کر رہا ہے؟ اچھا اشرفی صاحب، یہ بات درست ہے کہ وہاں پہ راہ کے اثرات بھی پائے گئے، افغانستان کے اندر کیمپوں کی نشاندہی ہوئی، بلوچستان کے اندر راہ جس طرح کام کر رہی ہے، یہ بھی ڈکی چھپی بات نہیں۔ ابھی کراچی میں سوال یہ ہے کہ ہمارے حکمران کر کیا رہے ہیں؟ یہاں پہ رحمان ملک صاحب تو واش روم جاتے ہیں تو پریس کانفرنس کرتے ہیں، لیکن انڈیا کے خلاف وہ بات ہی نہیں کرتے۔ وہ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے ان کے اس ملک سے لائلٹی کیا ہے۔ ملک صاحب برٹش نیشنل ہے، اچھا بریف کیس پکڑیں گے اور بیٹھے گے آرام سے، یہ 200-250 جو ہے یہ جہاز پکڑے گا چلا جائے گا۔ اچھا یہ بات ایک آپ نے پھر نئی ایسی بات کر دی، یہ بھی بڑا ایک دکھتی رگ ہے پاکستانی قوم کی۔ یہ جو دوسرے ممالک کے نیشنل ہیں جنہوں نے وہاں پہ وفاداری کا حلف دیا ہوا ہے، یہ پاکستان کے اندر آ کے اقتدار کے مزے لوٹتے کیسے ہیں؟ دیکھیں نہیں، یہ اب قوم کو آہستہ آہستہ پتہ چلتا جا رہا ہے، قوم اویئر ہوتی ان کا جا پاکستان رہی سے ہے۔ تعلق کیا ہے؟ یہ الیکشن ہو گئے، یہ سسٹم چلے گا۔ اگر آپ کہتے ہیں آپ نے جمہوری سسٹم سے اس ملک کو بچانا ہے، یہ کوئی 2-4 الیکشن ہو گئے تو ایسے بہروپیوں سے یوم نجات آپ کے ہوگا۔ خیال میں کوئی مڈل کلاس کا کوئی بندہ اس سسٹم کے ذریعے آ سکتا آ ہے؟ ہی نہیں سکتا، یہ تو سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ 5-10 عمران خان بات کرتا ہے غریب آدمی کی۔ آپ مجھے بتائیں عام آدمی آ کیسے سکتے ہیں؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، عمران خان صاحب جو ہے اور میاں نواز شریف صاحب جو ہے اور محترم آصف علی زرداری صاحب جو ہے، یہ بات کرتے ہیں غریب عوام کی کہ ہم غریبوں کے نمائندے، ایک فلیکس پہ 10-10 لاکھ روپے یہ خرچ کرتے ہیں، ایک جلسے پہ کروڑوں روپے یہ لگاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی ہمیں پبلک دیتی ہے، ہمارے دوست دیتے ہیں، ہمارا بھائی تم اس سے کیوں نہیں جاتے ایک بستی کے اندر اس بستی کے بچوں کے کپڑے بنوا دو؟ تم وہ سارا چندہ اکٹھا کر کے ڈاکٹر صبر مبارک بند کو دو گے، یار نہیں دیتی تمہیں حکومت، ہم دے رہے ہیں، ہم ڈونیٹ کر رہے ہیں۔ صاحب جتنا لاہور کے جلسے میں عمران خان کا اور کراچی کے جلسے میں خرچہ آیا ہے، اتنا تو یقین کریں کہ 50 سکول بن سکتے تھے، اور 50 سکول کے اندر لاکھوں لوگ تعلیم حاصل کر سکتے تھے کئی شفٹوں میں۔ آپ دیکھیں نا، یہ کون سوال کرے؟ یہ قوم کو کرنا چاہیے، یہ وہ تو قوم کو سوارنے کے لیے نکلا ہے۔ کون جو ہے ان سے پوچھے کہ جناب والا آپ قوم کو سوارنے نکلے ہیں؟ لیکن دفاع قوم کے پاکستان کا جو بچے، جلسہ آپ نے کیا اس میں بھی تو پیسے تو لگے۔ دیکھیں ہمارا جو ہے کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہمارے کہ کہیں سے مشترکہ فنڈ دیا گیا ہو۔ ہمارے لوگوں نے، ہر جماعت کے لوگوں نے اپنے طور پر پارٹیسپیٹ کیا ہے، اس میں چندہ دیا، نیچے سے لے کر اوپر تک اپنے، اگر کسی نے بس کی ہے تو اس مسجد کے امام نے یا اس محلے والوں نے آپس میں پیسے اکٹھے کیے، اور جتنے بھی پوسٹر بینر چیزیں ہوئی اس کا ہم حساب دے سکتے ہیں۔ ایک طرف تو آپ نظر آتے ہیں، دفاع پاکستان کونسل کے لوگ نظر آتے ہیں، آپ امریکہ کو بھی للکار رہے ہیں، آپ انڈیا کو بھی للکار رہے ہیں، اور آپ پاکستان کی فوج کے ساتھ نظر آتے ہیں، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ لاہور کے ایک عوام مسجد، اس دن جب 24 جوان ہمارے شہید ہوتے ہیں سلالہ چیک پوسٹ پہ، اسی روز وہ امریکی سفیر سے 60 لاکھ کا چیک لیتے ہیں۔ دیکھیں نا، یہ تو قابل شرم بات ہے نا، یہی تو مصیبت ہے۔ اس کو چھوڑ دے رہی آپ کے یہاں سیاست، مذہب کے نام پر سیاست کرنے والی جماعتیں، اتحاد جو بڑے پاکستان کے وفاداری کے باتیں کرتے تھے، آپ نے دیکھا نہیں ابھی بی بی سی اور رائٹر نے جو ان کی سٹوریاں دی ہے وہ کیا ہے؟ ہاں میں نے اس وقت کہا تھا جس وقت مولانا ضیاء القاسمی کا گھر جلایا گیا، جس وقت 7000 تفاسیر اور کتب جلائی گئی، میں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ایجنڈا ہے ملک کے اندر فرقہ وارانہ فساد کرنا، اور ان کو امریکہ اور برطانیہ امداد دے رہا ہے۔ الحمدللہ 2 سال بعد خود ہی چیز سامنے آ گئی۔ اچھا اشرفی صاحب، یہ طالبان اور جو مذہبی لوگ ہیں، ان کو ایک وقت تھا 8ویں بریگیڈ کہا جاتا تھا کہ یہ پاکستان کی سیکنڈ ڈیفنس لائن ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو فوج کے ساتھ لڑا دیا گیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو پاکستان کی خیر مانگنے والے آج لوگ بھی تھے۔ الحمدللہ مذہبی قوتیں جو ہے ہمیں دیکھیں، لڑانے والا کون تھا، لڑایا کیسے گیا؟ نہیں، افغانستان کے مسئلے پر جنرل پرویز مشرف کی پالیسی سے لوگوں کو اختلاف تھا اور لوگوں کو اختلاف ہے، لیکن اس کا قطعی مقصد یہ نہیں ہے، اور جو لوگ ایسا کر رہے ہیں پاکستان کی مذہبی قوتوں کی اکثریت ان کے ساتھ نہیں ہے، ان کی حامی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں پاکستان کی مسلح افواج، پاکستان کی سلامتی کے ادارے، یہ پاکستان کی بقا کے ضامن ہیں، ان میں خامیاں ہوگی، یہ پاک صاف نہیں ہے، یہ کوئی فرشتے نہیں، آسمان سے نہیں اترے ہیں، یہ ہم میں سے ہے، یہ آپ کی اور میرے بھائی بہن ہے، یہ اسی طبقے میں سے ہے، یہ اسی جو کرپٹ قبیلہ ہے اسی میں سے لوگ ہیں، لیکن
یہ پاکستان کی سرحدوں پہ رات کو کھڑے ہو کے پہرا دیتے، آپ کو ان پہ احسان نہیں کرتے کہ اب 8,000 تنخواہ دے گے. سیاستدان اپنے گرم لحاف میں پڑے ہوتے ہیں یہ جا کے 10,000 فٹ کی مظفر آباد کی بلندی پہ کھڑا ہوتا ہے فوجی، آپ اسے 10,000 روپیہ تنخواہ دے کے اس پہ احسان کر رہے ہیں. آپ خود کتنا کماتے ہیں اس سے؟ اگر وہ سرحدوں سے ہٹ جائے تو آپ کا حشر کیا کرتا ہے انڈیا؟ آپ کو تو کوئی آج وہاں پانی دینے والا نہ ہوتا. جو حالات ہیں ہمارے، جس دہت پہ ہم کرپشن پہ اترے ہوئے ہیں. لیکن اشرفی صاحب، ایک طرف تو آپ کے حکمرانوں پہ اس طرح کے ایلیگیشن ہے کہ وہ ملک کو بیچ رہے ہیں، دوسری طرف ایک غدار نکلتا ہے کہ وہ انڈیا کو پانی بیچ دیتا ہے اور یہاں سے بھاگ جاتا ہے. تو ہماری ایجنسیز نہ اس کو پکڑتی ہیں، نہ ان لوگوں سے پوچھتی ہیں. یہ معاملہ کہاں جا کے ختم ہوگا کہ سمجھ نہیں آئے. کس نے معاہدہ کیے پرویز مشرف کے ساتھ؟ فوج نے نہیں کیے. آج میں یہ آپ کے پروگرام میں بتا دوں، پرویز مشرف واپس آ رہا ہے، فوج اس کی حمایت نہیں کرے گی. تو کس کی حمایت پہ آ رہا ہے وہ؟ ٹھیک کیسے آ رہا ہے؟ کس کی کمٹمنٹ پہ آ رہا ہے؟ یہ ان سے پوچھا جائے، وہ کہتے ہیں میں اپنی عوام کے پاس جا رہا ہوں، مجھے جیل جانا پڑا میں جاؤں گا، پھانسی چڑھنا پڑا میں چڑھوں گا. 10 سال جو عوام کے لیے وہ کر گیا ہے، تو اب واپس آ کے کیا کریں گے؟ اس لیے کہ یہ عوام اسے یاد کر رہی ہے. آپ جائیے پوچھئے، لوگ کہتے ہیں کہ اس سے پرویز مشرف کا دور اچھا تھا. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اب تو نواز شریف کہتا ہے، اب تو عمران خان کہتا ہے کہ ان سے وہ دور اچھا تھا جو اس کے دشمن ہے. تو پھر اس کا حق بنتا ہے کہ وہ واپس آئے. آپ کا خیال ہے کہ اس غلط فہمی میں وہ واپس آ رہا ہے؟ میرا تو یہی خیال ہے. یا کہیں پہ قانون مکافات عمل کا کوئی مسئلہ آ رہا ہے کہ دیکھیں واپس جی، آ میں آج کے آپ جیل کو بھگتنی بتاؤں، پڑے گی؟ میں آج آپ کو بتاؤں، میں 2002 میں بابر قذافی سے ملا تھا. انہوں نے اس وقت مجھے کہا تھا کہ پرویز مشرف کو بچانا یہ ذوالفقار علی بھٹو کی طرح پھانسی نہ چڑھ جائے. مجھے ان کی بات سچی ہوتی نظر آ رہی ہے. کیا میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ پرویز مشرف سے ایسا انتقام لینا چاہتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ پرویز مشرف نے اس کے ساتھ دوغلی پالیسی اپنائی، اس نے 10 سال اس کو تباہ کیا، اور اب پرویز مشرف، ہماری تو ان کو یہی رائے ہے، ہمارا تو ان کو یہی مشورہ ہے کہ وہ مت آئے، آرام سے زندگی گزارے. لیکن اگر وہ یہاں آنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کو مشورہ دینے والے ہیں یہاں آنے کا، وہ کوئی ان کے لائل نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں امریکہ اس سے وہ انتقام لینا چاہتا ہے جس طرح کا انتقام اس نے ذوالفقار علی بھٹو سے لیا تھا. ناظرین، امریکہ پرویز مشرف سے انتقام لینا چاہتا ہے. یہ بظاہر تو یہ بات ڈائجسٹ نہیں ہوتی، لیکن طاہر اشرفی صاحب کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح امریکہ کو انہوں نے انگیج کیے رکھا 8-10 سال اور ڈبل پالیسی ان سے اپنائے رکھی، اور امریکیوں کے سامنے جب یہ پالیسی ایکسپوز ہوئی، امریکیوں کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو دھوکہ کیا گیا اس کا بدلہ تو بہرحال ہم نے لینا ہے. اور معمر قذافی کا انہوں نے حوالہ دیا کہ انہوں نے کہا کہ پرویز مشرف کو بچانا، ایسا نہ ہو کہ بھٹو کی طرح ان کو بھی پھانسی مل جائے. کہیں ایسا تو نہیں کہ قانون مکافات عمل کا پرویز مشرف صاحب شکار ہو رہے ہیں؟ ویسے تو وہ بڑے پرعزم ہیں کہ پاکستان آ کے وہ عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، لیکن 9-10 سال جب اقتدار میں رہے اس وقت وہ اس طرح خدمت نہیں کر سکے، تو اب آ کے وہ کیا کریں گے؟ اس پہ بھی یقیناً ہماری نظر رہے گی. یہاں لیتے ہیں ایک شارٹ کمرشل بریک، اور بریک سے واپس آتے ہیں تو سلسلہ یہی سے دوبارہ جوڑتے ہیں. Stay with us.